گاؤں میں ہر شادی شدہ عورت رات کو ناک میں تیل لگاتی۔ سہاگ رات میں نے بھی شوہر کے آنے سے پہلے اپنی ناک میں تیل لگا لیا۔ پھر جیسے ہی شوہر اندر آیا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ کیا معلوم تھا کہ آج میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی اور بھابھی کی سہاگ رات تھی۔ میں نے دیکھا وہ بہت شرما رہی تھی جب گاؤں میں موجود عمر رسیدہ عورتیں اس کے کمرے میں گئیں، لیکن میری نظروں نے اتار لیا تھا۔ ایک عورت کے ہاتھ میں تیل کی بوتل تھی اور وہ بھابھی کو اسے پکڑا کر نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ میں غور سے ان کی بات سننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اچانک ہی اماں نے مجھے پیچھے دھکیل دیا اور کہنے لگی، چل تیرا کام نہیں ہے باتیں سننے کا، تو بھی کنواری ہے، جب شادی ہو جائے گی تو عورتوں کی باتیں سننا۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے سے کھینچ کر باہر نکال دیا تھا، لیکن میں حیران تھی کہ آخر گاؤں کی اس بوڑھی عورت نے بھابھی کو وہ تیل کیوں دیا تھا۔ خیر بھائی ادھر کمرے میں بھابھی کے ساتھ سہاگ رات منا رہا تھا اور ادھر میں تڑپ رہی تھی، کیونکہ گھر میں سب ہی شادی شدہ تھے۔ میرے 3 جوان بھائی تھے اور تینوں کی ہی شادیاں ہو چکی تھیں۔ تینوں اپنے اپنے کمرے میں سوتے، اماں ابا اپنے کمرے میں اور میں اکیلی بیچاری اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات رہتے تھے، جو کہ ایک جوان لڑکی کے ذہن میں آتے ہیں۔ اور پھر اس رات نہ جانے میرا دل میں کیا سمائی کہ میں نے اپنے کمرے میں رکھی تیل کی بوتل اٹھائی اور خود ہی۔ میرا نام نوشین ہے۔ میرا تعلق ایک بہت بڑے گاؤں سے تھا۔ ہمارے گاؤں میں ہر سہولت موجود تھی۔ زندگی کی وہ آسائشیں جو کسی شہری کو حاصل ہوتی ہیں، وہ ہمیں گاؤں میں رہ کر بھی مل رہی تھیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا ہسپتال تھا، لڑکیوں کے پڑھنے لکھنے کے لیے ایک سرکاری اسکول تھا اور ساتھ ہی چھوٹی موٹی ڈسپینسری بھی تھی۔ غرض کی زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔ ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے تھے اور میرے ابا ایک زمیندار تھے۔ ہماری زمینیں گو کہ بہت کم تھیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر کا گزارا اچھا ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابا نے زمینوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے بھی مناسب انتظام کیا ہوا تھا، اور ہماری نہ صرف بھینسیں اور گائیں تھیں بلکہ بڑی تعداد میں بکریاں بھی موجود تھیں، اور ساتھ ہی اماں کو مرغیاں پالنے کا شوق بھی تھا۔ اماں نے زمینوں پر سبزیاں بھی اگائی ہوئی تھیں اور ہر سال گندم کی فصل اچھی خاصی تیار ہو کر نکلتی تو ہمارے عیش ہو جاتے۔ یوں گھر میں خوب پیسے کی ریل پیل ہو جاتی۔ زمینیں کم تھیں لیکن سونا اگلتی۔ ہمارے گھر کے حالات دوسرے کئی لوگوں سے بہت اچھے تھے، اور پھر میں اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بھائیوں کی پیدائش کے 10 سال بعد میں نے اس دنیا میں جنم لیا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ میں بڑی منت و مرادوں کے بعد اس دنیا میں آئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی عمر میں اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ابھی میں صرف 16 سال کی تھی جب چھوٹے بھائی کی شادی بھی ہو چکی تھی، کیونکہ وہ 26 سال کا ایک نوجوان تھا، اور آج ہی میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ میری دونوں بڑی بھابھیاں بھی بہت اچھی تھیں، لیکن میں ان سے جلتی جب دونوں بھائی آتے ہی اپنی بیویوں کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتے۔ اور اب تیسرے بھائی کی شادی بھی ہو گئی، اس نے بھی ایسے ہی کرنا تھا۔ پھر مجھے اماں ابا کے اوپر غصہ آتا کہ آخر وہ میری شادی بھی کیوں نہیں کروا دیتے۔ ہر گاؤں کی لڑکی کی طرح مجھے بھی شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری بھی شادی جلدی ہو جائے، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 16 سال تھی۔ لیکن جب سارے بھائی اپنی اپنی بیویوں کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتے اور اماں ابا اپنے کمرے میں، تو میں اکیلی اپنے کمرے میں پڑی نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ میرا ذہن اکثر غلط چیزوں پر جاتا تھا۔ لیکن ایک دن میں پڑوس میں رہنے والی بانو باجی کے گھر گئی تو وہ اپنے پیٹ کی مالش کروا رہی تھی، وہ بھی اپنے ہاں کام کرنے والی ملازمہ سے۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، بانو باجی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ رازداری سے کہنے لگی، ارے تم جانتی تو ہو 7 سال ہو گئے میری شادی کو، ابھی تک اولاد کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، بس اسی لیے اپنی ناف پر مالش کروا رہی ہوں۔ تم نہیں جانتی ناف میں تیل ڈالنے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں، اس سے بندے کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ابھی حکیم صاحب سے تیل لے کر آئی تو بس اسی سے مالش کروا رہی ہوں۔ مجھے یہ بڑا عجیب لگ رہا تھا، میں تو اپنے وجود پر کسی کا ہاتھ نہ لگنے دوں، کچھ آ کے کسی ملازمہ کا، لیکن یہ عجیب ٹوٹکا اولاد پیدا کروانے کا کہ گھر میں کام کرنے والی نوکرانی سے اپنے پیٹ کی مالش کروائی جائے۔ خیر اس دن میں گھر واپس آ گئی تھی، لیکن بھابھی کی سہاگ رات میں جب میں نے اس بوڑھی عورت کو بھابھی کے ہاتھ میں تیل کی بوتل دیتے ہوئے دیکھا تو میں کچھ حیران رہ گئی۔ مجھے بڑا ہی عجیب لگا۔
صبح بھابھی اپنے کمرے سے نکلی تو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں انہیں خوش دیکھ کر خواہ مخواہ ہی جلنے لگی۔ ساری شادی شدہ عورتیں ان سے عجیب و غریب سوال کر رہی تھیں اور وہ شرماتے شرماتے ان کا جواب دے رہی تھی۔ خیر بھابھی اور بھائی کی اچھی خاصی شادی چل رہی تھی کیونکہ دونوں بڑے بھائی بھی بہت خوش تھے۔ اماں اپنی بہوؤں کو گاؤں سے ہی بیاہ کر لائی تھی، لیکن میں نے بھی ضد کر لی تھی۔ ایک دن اماں سے کہنے لگی، اماں میں کسی گاؤں میں شادی نہیں کروں گی، بلکہ مجھے شہر میں شادی کرنے کا شوق ہے۔ اماں کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ جہاں تیرا نصیب دوسرے گاؤں کے وڈیرے کے گھر سے تیرا رشتہ آیا ہے۔ سوچ رہی ہوں کہ ہاں کر دوں، لیکن ابھی تو تیری عمر کم ہے، 2 سال بعد ہی تیری شادی کا سوچیں گے۔ اب میں اماں کو کیسے بتاتی کہ مجھے شادی کی کتنی جلدی ہے۔ دراصل اور شادی شدہ عورتوں کی طرح میں بھی وہ سب کرنا چاہتی تھی جو وہ بند کمرے میں کرتی تھیں۔ حالانکہ مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات بھی نہیں تھی کیونکہ میں ایک کم عمر لڑکی تھی اور میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا، نہ ہی میری کوئی ایسی دوست تھی جو شادی شدہ ہو، اس لیے میں ایسی باتیں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر میں نے اماں کو اپنی خواہش کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب اماں کہتی، جہاں تیرا نصیب، ابھی پچھلے سال تو میں نے میٹرک کے پیپر دیے تھے اور اب میں نتیجے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا اور آخر بھابھی ماں بننے والی تھی۔ لیکن ایک رات اماں دائی کو بلا کر لائیں کیونکہ اس رات بھابھی درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں بار بار اماں سے کہتی کہ اماں بھابھی کو اسپتال لے کر چلو، انہیں بہت درد ہو رہا ہے، لیکن اماں کہتی تم خاموش ہو جاؤ، بس ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی ہی دیر میں تیرا بھتیجا اس دنیا میں آ جائے گا۔ پھر دائی اندر چلی گئی۔ اوپر سے بھابھی کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے میں سہم کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ لیکن جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ یہ کیا، آج کے دور میں بھی اماں نے دائی کے ذریعے گھر میں ہی بچہ پیدا کروا لیا تھا؟ بھابھی بیچاری درد سے بحال ہو کر اب بستر پر پڑی تھی، جبکہ انہوں نے اپنے بازو پر اپنے ننھے سے بیٹے کو لٹایا ہوا تھا۔ تبھی میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب تو جو کچھ بھی ہو جائے مجھے اس شہر میں ہی شادی کرنی ہے۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، وہ کبھی بھی زندگی کی ان سہولتوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ مجھے گاؤں میں شادی کرنے سے خوف محسوس ہوتا تھا، پھر خدا نے میرے دل کی سن لی جب شہر میں رہنے والے ابا کے ایک دوست کے گھر سے میرا رشتہ آیا۔ پھر اس رات اماں سرگوشی میں ابا سے کہنے لگی، ارے نوشی تو پہلے ہی ضد کر رہی تھی کہ اسے شہر میں شادی کرنی ہے، لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے دل کی سن لی، بس تم ہاں کر دو۔ شہری لڑکے ویسے بھی اپنی بیویوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، سارے حقوق سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ اماں ابا نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی اور میں خوشی سے آسمان پہ اڑ رہی تھی کہ میں شادی ہو کر شہر جاؤں گی تو میرے عیش ہو جائیں گے۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور اب میں 18 سال کی ہو گئی تھی۔ ویسے ہی مجھے شادی کی جلدی تھی، اس لیے اماں ابا نے بھی دیر نہیں کی اور میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ پھر شادی سے 2 دن پہلے تینوں بھابیاں مل کر میرے پاس آئیں اور مجھ سے عجیب و غریب بات کرنے لگیں۔ پھر چھوٹی بھابھی کہنے لگی، ارے نوشی تجھے سب معلوم ہے نا کہ سہاگ رات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ میں کہنے لگی، جی ہاں مجھے سب پتہ ہے کہ عورتیں سہاگ رات میں ناک میں تیل لگا کر سوتے ہیں جن سے ان کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر تینوں بھابیاں زور زور سے ہنسنے لگیں اور مجھے ان کے ہنسنے کی سمجھ نہ آئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر بڑی بھابھی سرگوشی میں کہنے لگی، ارے صرف یہی نہیں کرنا، اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ چلو ہمیں تجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، شادی کی رات تیرا شوہر تجھے سب کچھ سمجھا دے گا۔ وہ آپس میں خوب ہنسی مذاق کر رہی تھی، لیکن مجھے سہل لگی۔ میں سمجھی کہ شاید وہ میرا مذاق اڑا رہی ہیں یا پھر مجھ سے جل رہی ہیں، کیونکہ میری شادی ایک شہری لڑکے سے ہو رہی تھی۔ پھر دھوم دھام سے میری بارات آئی اور میں ایک بہت بڑی گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئی۔ جیسے ہی میری نظر اپنے شوہر پر پڑی تو میرے ارمانوں پر اوس گر گئی تھی، کیونکہ میرے خیالوں میں تو ایک خوبصورت لڑکا، بغیر داڑھی مونچھوں والا، دبلا پتلا، لمبا گورا چٹا لڑکا ہونا تھا، لیکن یہ تو اچھا خاصا مرد نما آدمی بیٹھا تھا۔ مجھے شدید خوف محسوس ہوا۔ میں تو ایک کم عمر ہم سفر کو اپنے خوابوں کے محل میں سجائے بیٹھی تھی، لیکن اماں ابا نے تو مجھ پر ظلم کر دیا تھا۔ یہ کیا، میری شادی ایک اتنے بڑے آدمی سے کر دی جو کم از کم اس سے آدھی عمر کا تھا۔ جب میری رخصتی ہو رہی تھی تو میں نے بھی چپکے سے وہ تیل کی بوتل چھپا لی تھی۔ میں جانتی تھی کہ شہر میں جا کر مجھے کوئی بھی یہ نہیں دے گا، اس لیے چپکے سے میں نے اسے اپنے پرس میں رکھ لیا تھا۔ اب میں سہاگ رات میں بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی، کیونکہ میرے ذہن میں تو ایک خوبصورت لڑکے کا خیال بسا تھا۔ کیا پتہ تھا کہ ایک سانولی سی رنگت کا مرد میرا ہم سفر بن جائے گا۔
پھر جیسے ہی وہ اندر آیا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں اسے منع کرنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے ہاتھ بھی نہ لگائے، لیکن اب وہ اندر آ گیا تھا اور اپنا حقوق استعمال کرنا اچھی طرح جانتا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھا اور میری کم عمری اور معصومیت کی تعریفیں کرنے لگا۔ پھر ایسے ہی وہ میرا پرس کھول کر دیکھ رہا تھا، تب اس کی نظر تیل کی بوتل پر پڑی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیل اٹھا کر خوب ہنس رہا تھا۔ مجھ سے پوچھا کہ میرے پرس میں تیل کی بوتل کس نے رکھی؟ میں نے بہانہ بنا دیا کہ یہ میری بڑی بھابھی کا کارنامہ ہے۔ یہ سن کر تو وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، لگتا ہے کہ یہ کسی پرانے زمانے کا ٹوٹکا ہے۔ چلو خیر، میں تمہیں پسند آیا ہوں یا نہیں؟ میں نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ جی ہاں، آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ اب اور کیا کہتی؟ میں اسے کیسے بتاتی کہ میرے خوابوں کا محل ٹوٹ گیا تھا؟ آپ پر پہلی نظر پڑتے ہی میں واپس اپنے گھر لوٹنا چاہتی تھی، لیکن اب جو خدا کی رضا، اسی رضا میں راضی ہو گئی تھی۔ تو پھر وہ کہنے لگا، دراصل میں اپنے سارے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں اور گھر کی ذمہ داریاں بھی میرے ہی اوپر ہیں، اس لیے وقت نے مجھے بہت زیادہ سمجھدار کر دیا ہے، اور میں چونکہ دوسرے ملک میں نوکری کرتا ہوں اس لیے وہاں 14 گھنٹے بیٹھ کر کام کرتا ہوں، وہ بھی کمپیوٹر پر۔ اسی لیے بس میرا جسم ایسا ہو گیا ہے، لیکن اب تمہارا ساتھ ملا ہے تو میں اپنے آپ کو پھر ٹکنے کی کوشش کروں گا۔ تم ایک خوبصورت ہمسفر کے روپ میں میری زندگی میں شامل ہوئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی میں بہار لوٹ آئی ہو۔ اب میں حیرت سے اس کے منہ سے اپنی تعریفیں سن رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ اب اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر اس نے جس نرمی سے میرا ہاتھ تھاما، اسے محسوس کر کے میں نے اسے دل سے قبول کر لیا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ ہم سفر وہی ہوتا ہے جو خدا نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہو، اور اگر خدا کی رضا میں راضی ہو جائے تو اس سے بہتر زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ اور میں نے بھی اپنے ماں باپ کے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔